تمام سامعین کو السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ سننے سے پہلے اگر آپ نے آج درود شریف نہیں پڑھا تو ایک بار پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، اسلامی تاریخ میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ آئیے اسلامی تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکریوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے بہت سے کام سر انجام دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں جب حکومت کی حدود پھیلتی چلی گئی، اسلامی سلطنت رومنوں کی سلطنت سے بھی زیادہ وسیع ہوتی چلی گئی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکریوں کی فلاح و بہبود اور ان کی دیکھ بھال کے لیے مختلف جگہ پر ان کے مستقر مقرر کیے۔ بڑے بڑے مستقر اور چھاونیاں مدینہ، موصل، کوفہ، حمص، فسقات، دمشق، اردن اور فلسطین میں قائم کیے گئے۔ مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو عسکری خدمات انجام دے سکتے تھے، ان کے نام باقاعدہ فہرست کی صورت میں مرتب کیے گئے، ساتھ ہی ان کی تنخواہیں بھی مقرر کی گئیں۔ ان کی بیوی بچوں کے گزارے کے لیے الگ وظائف مقرر کیے گئے۔ لشکریوں کی تنخواہ کم از کم 2000 سے 3000 سالانہ مقرر کی جاتی تھی، جبکہ سالاروں کی تنخواہ 7 سے 10,000 سالانہ ہوا کرتی تھی۔ تنخواہ کے علاوہ خوراک کے لیے 1 من غلہ، 12 سیر روغن زیتون، 12 سیر سرکہ بھی مہیا کیا جاتا تھا۔ جو چھاونیاں اور مستقر تعمیر کیے گئے، وہاں لشکریوں کی رہائش کے لیے کھلی بیرکیں تعمیر کی گئیں اور ان کے سامنے وسیع میدان رکھے گئے۔ جمعہ کا دن لشکریوں کے آرام کا مقرر کیا گیا۔ ہر لشکری کو 4 ماہ بعد چھٹی ملتی تھی تاکہ وہ اپنے بال بچوں کو جا کر مل آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں نہ صرف اسلامی نظام حکومت مستحکم بنیادوں پر قائم کیا، بلکہ احتساب اور عدلیہ کے محکمے مقرر کیے۔ عسکری اصلاحات کے علاوہ زرعی اصلاحات بھی جاری کیں اور بہترین ترقیاتی کام سر انجام دیے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ہم امیر المؤمنین کے ساتھ نکلے اور ہم اس قدر آگے نکل گئے کہ رات آ گئی۔ جب ہم مرار کے مقام پر پہنچے تو وہاں ہمیں دور سے آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اسلم دیکھنا کچھ مسافر رات گزارنے اور سردی سے بچنے کے لیے رک گئے ہیں، چلو ذرا ان کی خبر لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم لوگ آگے بڑھ گئے اور یہاں آگ روشن تھی، اس سے بالکل قریب ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کے چند چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ بچے ایک دیگچی کے ارد گرد جو آگ پر چڑھی ہوئی تھی ہنگامہ برپا کیے ہوئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، روشنی والو تم پر سلام ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہ کہا آگ والو، کیونکہ یہ دل شکنی والا جملہ تھا۔ اس عورت نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، میں قریب آ سکتا ہوں؟ عورت بولی، اگر کوئی نیک مقصد ہے تو ہاں، ورنہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت اس بیابان میں ہو؟ جواب میں عورت کہنے لگی، کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک بہانہ ہے کہ بچے سو جائیں، ورنہ دیگچی میں کیا رکھا ہے، ہمارے اور عمر کے درمیان میں اللہ ہے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے، یہ تو سوچو کہ عمر کو کیا معلوم کہ تم کس حال میں ہو۔ عورت جھٹ سے کہنے لگی، عمر ہماری ولایت اور سرداری قبول کرتا ہے تو ہم سے غافل کیسے ہو جاتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے متاثر ہوئے اور اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے فرمایا،
واپس چلیں، سو آپ اپنے ساتھی کے ساتھ واپس آئے ہوئے اور آٹے کے سرکاری گودام میں پہنچے تو وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آٹے کا ایک بورا اور ایک برتن میں روغن ڈلوایا اور پھر حکم دیا کہ یہ دونوں چیزیں میری پیٹھ پر رکھ دو۔ جب ساتھی نے ایسا کرنے میں تکلف کیا، ناراض ہونے لگے، کہنے لگے تیری ماں تجھے روئے، تو قیامت کے روز بھی میرا بوجھ اٹھائے گا۔ پھر امیر المؤمنین نے سارا سامان خود ہی اٹھایا، میں ان کے آگے آگے تھا، ہم اس جگہ پہنچ گئے، یہ سامان اس عورت کے آگے ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد آٹے کی کچھ مقدار لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی حریرہ تیار کر کے تھوڑا سا حریرہ ایک برتن میں نکال کر عورت کو دیا کہ وہ بچوں کو کھلائے اور بقیہ خود ٹھنڈا کرتے رہے۔ عورت بچوں کو کھلاتی رہی اور امیر المؤمنین اس سے تعاون کرتے رہے۔ بچے بھوکے تھے، انہوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ پھر امیر المؤمنین اٹھ کھڑے ہوئے، ان کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر وہ عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی اللہ تمہیں جزائے خیر دے، مسلمانوں کا امیر المؤمنین تو تم کو ہونا چاہیے تھا۔ اس عورت کے ان الفاظ کے جواب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم امیر المؤمنین کے پاس جانا اور ان کے پاس پہنچ کر میرے حق میں کلمہ خیر کا کہنا، انشاءاللہ میں بھی وہاں موجود ہوں گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صائم الدہر تھے، یعنی سال کے اکثر ایام میں روزے سے رہتے تھے۔ جب کہ ان کے دور میں قحط پڑا اور پر آشوب دن ہوئے تو اس دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زیتون کے تیل سے کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ یہ کیفیت کچھ دن رہی، حتیٰ کہ کچھ بھیڑیں اور بکریاں مسلمانوں میں ذبح کی گئیں۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خاص طور پر کلیجی لائی گئی، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا میں بہت برا والی ثابت ہوں گا اگر میں خوش ذائقہ چیزیں خود کھاؤں اور قوم کے لوگ ان سے محروم رہے۔ چنانچہ ان کے لیے وہ نان اور روغن زیتون فراہم کیا گیا جو وہ پہلے کھایا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں توڑ توڑ کر زیتون کے تیل میں ڈالیں اور جب لہینہ تیار ہو گیا اور کھانے کا وقت آیا تو دفعتاً آپ کے ہاتھ رک گئے اور وہاں جمع ہونے والے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا میں 3 دن سے اپنے بال بچوں میں نہیں گیا، شاید ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، یہ انہیں پہنچا دو۔ چنانچہ جو روٹیاں توڑ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زیتون کے تیل میں ڈبوئی تھیں وہ ساری کی ساری آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل خانہ کو بھجوا دی اور خود کچھ نہ کھایا۔ جس روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو ام ایمن نے فرمایا آج اسلام شق ہو گیا۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 63 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت تقریباً 11 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے۔ معزز سامعین، ہم آپ کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی احوال زندگی بیان کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی بار ہم آپ کی خدمت میں اسلامی واقعات پیش کریں گے۔